یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اس صرف اکیلے دلہے کو نہیں کہا گیا، اکیلے دلہن کو نہیں کہا گیا، اکیلے دلہے کے باپ کو نہیں کہا گیا، بلکہ جتنے لوگ بارات کے اندر شریک ہوئے، جتنے لوگ سٹیج کے اوپر بیٹھے ہوئے، جتنے لوگ یہاں پر کام کاج کرنے والے، جتنے لوگ یہاں پر نکاح کے اندر شامل ہونے والے، ان سب کو کہا گیا ڈرو تم اللہ کی ذات سے، ڈرو تم پروردگار عالم کی ذات سے۔ کون رب ہے جسے ڈرنے کے لیے حکم دیا گیا؟ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ خالق کائنات ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، ایک جان سے اتنی ساری کائنات کو پیدا کر دیا، ایک جان کی طرف اشارہ کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر ان کی پسلی سے اما حوا کو پیدا فرمایا، پھر ان کے ذریعے سے پوری کائنات کو اللہ نے پیدا فرما دیا۔ اشارہ کیا اس بات کی طرف اس رب سے ڈرنے کی ضرورت ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا اور ایک جان کے ذریعے سے پیدا کیا۔ پھر ارشاد فرمایا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، فرمایا اے لوگو اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان کے ساتھ، پھر کتنے لوگوں کو بنایا؟ فرمایا کائنات کے اندر انسانوں کو پھیلا دیا، مردوں کو پھیلا دیا، عورتوں کو پھیلا دیا، اللہ تعالیٰ نے کروڑوں خربوں کی تعداد میں انسانوں کو بنا دیا۔ اس رب سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، ایک آیت مبارکہ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمایا ڈرو اس پروردگار سے کہ جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے، ڈرو اس پروردگار سے جس نے رشتہ داریوں کو پیدا کیا، جو دنیا کے اندر ماں باپ کو لے کر آیا، جو دنیا کے اندر بہن بھائیوں کو لے کر آیا، اور ڈرو اس پروردگار عالم سے کہ جس کا واسطہ دے کر ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو، پھر یوں کہتے ہو بھیا تجھے اللہ کی ذات کا واسطہ، تجھے پروردگار عالم کی ذات کا واسطہ، تجھے اللہ کی ذات کا واسطہ، میری بات کو سمجھ جا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جن رشتہ داریوں کو اللہ کا واسطہ دے کر تم مانگتے ہو، ان رشتہ داریوں کے معاملے میں ڈرتے رہنا، کبھی بھائی کو خفا نہ کرنا، کبھی چاچو کو خفا نہ کرنا، کبھی ماموں کو خفا نہ کرنا، کبھی خالہ جان کو پھوپھی جان کو رسوا نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگہبان ہے، اگر تم کچھ بھی کرو گے سب سے بچ جاؤ گے لیکن اللہ کی ذات سے نہیں بچ پاؤ گے۔ یہ پہلی آیت مبارکہ جو ہم پڑھتے ہیں۔ دوسری آیت مبارکہ پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرما رہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، پھر یہی کہا گیا اے وہ لوگو جو ایمان لے کر آئے، اللہ کی ذات سے ڈرو، خالق کائنات کا ڈر اپنے دل کے اندر بساؤ، اس خوف کے اندر زندگی کو بسر کرو۔ فرمایا حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، فرمایا ساری زندگی تم نے دنیا ہی میں تو نہیں رہنا، تم نے دنیا کو چھوڑ کر بھی جانا ہے، آخرت کی طرف تم نے رجوع بھی تو کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا، حشر کا میدان لگے گا، وہاں پر ہر چیز کا حساب و کتاب ہوگا۔ اس لیے کہا گیا اے میرے بندو جو ایمان لے کر آئے میری ذات سے ڈرو، اور اتنا ڈرو اتنا ڈرو کہ دنیا کے اندر سے جاؤ تو ایمان والے بن کر جاؤ، مسلمان بن کر جاؤ، ایمان کو اپنے ساتھ لے کر چلے جاؤ۔ کیوں کہا گیا نکاح کا معاملہ طے ہو رہا ہے، دو خاندانوں کا ملن آپس میں طے ہو رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو بیوی کے ساتھ زیادتی کرنے لگے، خاندان والوں کے ساتھ زیادتی کرنے لگے، ایک دوسرے کو الزام دینے لگے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے، کبھی سسرال والوں کو الزام دے دیا، کبھی سالیوں کو الزام دے دیا، کبھی سالوں کو الزام دے دیا، کبھی کسی کو الزام دے دیا، یہ تو تعویذ کروا کے آئی ہے، اس نے تو میرے بیٹے کے اوپر تعویذ کر دیا،
یہ تو ہمارے خاندان کو تباہ کر کے آ گئی، اس نے ہمارے خاندان کا بیڑا غرق کر دیا، یہ تو پتہ نہیں کہاں سے تعویذ لے کر آتی ہے۔ اگر وہ معصوم بچی کسی وقت مصلی بچھا کر بیٹھ جائے پھر لوگ اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا جادو کرتی رہتی ہے، پتہ نہیں کیا پڑھتی رہتی ہے، پتہ نہیں کیا کرتی رہتی ہے، ہمارے بچے کو ہاتھوں میں کر لیا، ہمارے بچوں کے اوپر تعویذ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرما ڈرو اللہ کی ذات سے، ایسا معاملہ نہ کرو، دنیا میں بچ جاؤ گے، اللہ کی ذات سے کیسے بچو گے؟ صرف دنیا میں نہیں ڈرنا، یہ کہ اتنا ڈرو کہ تم مسلمان بن کے دنیا سے جا رہے ہو۔ پھر تیسری آیت مبارکہ فرمایا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، فرمایا اے لوگو جو ایمان لے کر آئے اللہ کی ذات سے ڈرو۔ تینوں آیات مبارکہ کے اندر یہی کہا گیا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ علماء اکرام نے فرمایا جب تک اللہ کا ڈر دل کے اندر نہیں آئے گا بیوی کا حق ادا نہیں کر سکے گا، جب تک اللہ کا ڈر دل کے اندر نہیں آئے گا ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکے گا، جب تک اللہ کا ڈر دل کے اندر نہیں آئے گا خاندان والوں کا حق ادا نہیں کر سکے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے اللہ کی ذات سے ڈرو، اور وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، سیدھی بات کہو، پکی بات کہو، کبھی جھوٹ نہ بولنا، کبھی جھوٹ کا سہارا نہ لینا، کبھی جھوٹ کا آسرا نہ لینا، کبھی نندوں کے پیچھے لگ کر بیوی کے اوپر ہاتھ نہ اٹھا دینا، کبھی بیوی کے پیچھے لگ کر اپنی بہنوں پر ہاتھ نہ اٹھانا، کبھی ماں کے پیچھے لگ کر اپنی بیوی کو رسوا نہ کرنا، کبھی بیوی کے پیچھے لگ کر ماں کو رسوا نہ کرنا۔ ماں کا حق بھی بیان کیا، بیویوں کا حق بھی بیان کیا، ماں کی وجہ سے بیوی کے اوپر زیادتی نہ کرنا، بیوی کی وجہ سے ماں کے اوپر زیادتی نہ کرنا، اپنی اولاد کی وجہ سے ماں باپ کے حق کو ضائع نہ کرنا، ماں باپ کے حق کی وجہ سے اپنی آل اولاد کے حق کو ضائع نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے لوگو جو ایمان لے کر آئے اور جتنے بھی تم یہاں نکاح کے اندر آ کر بیٹھے ہو، ابھی تم ہاتھ اٹھا کر بیٹھ جاؤ گے، اتنی دور سے تم سفر کر کے آئے، بعض لوگ 40 میل کا سفر کر کے آئے، بعض 80 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آئے، بعض لوگ بڑی بڑی دور سے آئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا تم مسافر ہو، تم مہمان ہو، تم یہاں آ کر بیٹھ گئے ہو، نکاح کی تقریب ہے، اللہ کے نبی کی سنت زندہ ہونے جا رہی ہے، لیکن خیال رکھنا جتنے یہاں پہ آئے ہو آج توبہ کر کے جاؤ، آج استغفار کر کے جاؤ۔ ہم نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا، ہم نے کبھی جھوٹ کا سہارا نہیں لینا، ہم نے کبھی جھوٹ کے لیے دوسروں کو رسوا نہیں کرنا، ہم نے کبھی جھوٹ بول کر اپنوں کو خوش نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا پکی بات کہو، وہ بات جو تمہاری آنکھوں نے دیکھی ہو، وہ بات جو تمہارے کانوں نے سنی ہو۔ فرمایا جب تم پکے ایمان والے بن جاؤ گے، پکی بات کرنے والے بن جاؤ گے، جھوٹ کو چھوڑ دو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے اعمال کی اصلاح بھی ہو گئی، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیا گیا۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو اللہ کی اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فقد فاز فوزا عظیما، اللہ تعالیٰ فرما رہا اس نے بہت بڑی کامیابی کو حاصل کر لیا۔ اب پتہ چلا بھائی نکاح کے موقع پر یہ 3 آیتیں کیوں پڑھی جاتی ہیں۔ پہلی آیت مبارکہ اللہ سے ڈرنے کا حق، رشتہ داریوں سے رشتہ داریوں کے معاملات اور آپس کے معاملات اور میاں بیوی کے حقوق، اور اسی طریقے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہر وقت ڈرتے رہنا۔ ایک آیت مبارکہ میں 3-4 مضامین بیان کر دیے۔ اب بتاؤ نکاح کے موقع پر ہزاروں لوگ شامل ہوتے ہیں لیکن کسی کو یہ نہیں پتا کہ اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اللہ کا قرآن تو سن لیں۔ وہ شادیوں کے اندر شور و شغب، نکاح سنت اللہ کے نبی کی ہے اور طریقہ یہودیوں کا، ہندوؤں کا ہم نے اپنایا ہوا ہے۔
طریقہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نکاح کرنے کا، اللہ کے نبی نے حکم دیا نکاح کرو ایمان کامل ہو جائے گا۔ میں اللہ کا نبی نکاح کرتا ہوں، میں نے نکاح سے اجتناب نہیں کیا، میری بھی اولاد ہے، میں اپنے بچوں کے ساتھ اپنا وقت گزارتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا تمہیں پتہ ایک سنت کو زندہ کریں گے، اگر ایمان ہوا دل کے اندر، محبت ہوئی دل کے اندر، اگر ایک سنت کو زندہ کریں گے اللہ تعالیٰ 100 شہیدوں کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ بتاؤ وہ بزرگ کہاں چلے گئے، وہ ہمارے بڑے کہاں چلے گئے جن کے پاس نکاح کا مسنون طریقہ موجود تھا، جن کے پاس نکاح کا سنت طریقہ موجود تھا۔ تمہیں پتہ ہے دو خاندان آپس میں ملنے کے لیے آئے، دو خاندان ایک ہونے کے لیے آئے، اب ان کے حقوق کی رعایت رکھی جائے گی۔ اس موقع پر اللہ کے نبی نکاح پڑھاتے اور نکاح پڑھانے کے بعد دعا کر کے فارغ نہیں کیا بلکہ ان کو بٹھایا کرتے تھے، پھر اللہ کے نبی ترغیب دیا کرتے تھے، اللہ کے نبی رشتہ داریاں بتایا کرتے تھے، واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے۔ بتاؤ آج وصیت کرنے والے کہاں چلے گئے، ترغیب کرنے والے کہاں چلے گئے، نکاح کے موقع پر نصیحت کرنے والے کہاں چلے گئے۔ اب تو لوگوں کے لیے دعا مانگنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، 1-2 منٹ کی دعا لمبی ہو جائے، ادھر خسروں کا برا حال ہو رہا ہے، ادھر بینڈ بازوں والوں کا برا حال ہو رہا ہے، ادھر دیکھ کھڑکانے والوں کا برا حال ہو رہا ہے۔ بتا اللہ کی رحمت اترے گی یا خدا کا عذاب آئے گا؟ یہ تو اتنا پیارا موقع تھا، اللہ کے نبی نے نکاح کے موقع کو غنیمت سمجھا، آپ نے دین کو بیان فرمایا، لوگوں کے سامنے دین کو بیان کیا اور نصیحت فرمائی ہے تو دلہا بن کے جا رہا ہے، اپنی دلہن کا خیال رکھنا۔ دلہن کو نصیحت کی ہے تو اس کے گھر میں جا رہی ہے لیکن اس کا خیال رکھنا۔ اب ماں کے گھر کو چھوڑ دیا، باپ کے گھر کو چھوڑ دیا، لیکن دیکھ دو خاندانوں کی ذمہ داری تیرے سر پہ آ گئی ہے، اب ان کو رسوا نہ کرنا۔ یہ طریقہ کار تھا، ان کو بٹھایا جاتا تھا، واعظ و نصیحت کی جاتی تھی۔ اب تو نصیحت کرنے کا میرے عزیزوں موقع ہی ختم ہو گیا، اب تو بات ہی ختم ہو گئی ہے۔ اب تو جب بیٹی کو رخصت کیا جاتا ہے، گھر سے نکالا جا رہا ہے، سرخ جوڑا تو پہنا دیا، شادی کا جوڑا تو لے کے آ گئے، 40 ہزار کا میک اپ تو کروا دیا، لیکن وہ دعا دینا بھول گئے جو نبی نے بیٹی کو فاطمہ کو دی تھی، وہ دعا دینے بھول گئے جو نبی نے زینب کو دی تھی، وہ دعا دینا بھول گئے جو نبی نے رقیہ کو اور ام کلثوم کو دی تھی۔ ہر چیز ہمیں یاد رہی ہے، آخری وقت بیٹی گھر سے رخصت ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ معاملہ کیا ہو رہا ہے، لو جی ماموں کا بیٹا، اس کا حق بنتا ہے، یہ قرآن لے کر آئے گا، یہ قرآن کا تحفہ دے گا۔ کیوں اس کا حق کیوں بنتا ہے؟ ماں کا حق نہیں بنتا یا باپ کا حق نہیں بنتا؟ تم تو اس نبی کی امتی ہو جس نے کسی کے اوپر بوجھ نہیں ڈالا بلکہ دوسروں کے بوجھ کو اٹھایا تھا، دوسروں کے ساتھ کھڑا رہا تھا۔ اس بیٹی کے رخصت ہونے کے وقت یہ قرآن کا سایہ اس کے سر کے اوپر کر دیا، لے بیٹی قرآن کے سائے میں چلی جا، اپنے گھر کو چھوڑ کے جا رہی ہے۔ اگر اسی سے معاملہ بن جاتا، اگر اسی سے کام بن جاتا، پہلے لوگوں کو دکھ اٹھانے کی ضرورت تو نہ تھی، تکلیفیں اٹھانے کی ضرورت تو نہ تھی، بلکہ ماں کا حق تو یہ بنتا تھا۔ آج جب دیکھتی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو آ رہے، بیٹی روتے ہوئے دنیا سے جا رہی ہے، اپنی بیٹی کے قریب آتی، کان میں آ کے کہتی بیٹی میری بیٹی، تجھے فاطمہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تمہیں ام کلثوم کے سامنے اور رقیہ کے سامنے، زینب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ میری بیٹی وہاں جا کے خیانت نہ کرنا، اپنے شوہر کی خدمت کو اپنے اوپر فرض سمجھ لینا، ساس سسرال کی خدمت کرنا، ان کو ماں باپ سمجھنا۔ اب تو ماں کان میں کہہ رہی ہوتی ہے گھر چھوڑ کے جا رہی، کوئی بات نہیں، لیکن دیکھ پہلا دن ہے، ان کو حاوی نہ ہونے دینا، ان کے اوپر اپنے اوپر ظلم نہ کرنے دینا۔ اگر وہ 1 سنائے آگے سے 2 سنا دے، اگر وہ 2 سنائے تو آگے سے 3 سنا دے۔ مجھے بتا جو ماں سے پٹیاں پڑھا رہی ہو، جو باپ ایسا سبق دے رہا ہو، ان بچیوں کا گھر بھلا کہاں سے آباد ہوگا؟ یہ نکاح کی تقریب ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے، مجھے سرے سے بتا اس کے اندر اسلام کا نام کہاں پہ ملے گا؟ ہمارا تو بس
بس نہیں چلتا، امام کو بلانا گوارا نہ کرتے، نکاح پڑھوانا گوارا نہ کرتے، لیکن مجبوری ہے، قرآن پڑھنا نہیں آتا، خطبہ نکاح پڑھنا نہیں آتا، اس لیے امام کو بلوا لیا۔ اگر ہمارا گزارا ہوتا اسے بھی نہ بلاتے، یہ تھوڑا سا وقت اس میں بھی کنجریوں کو نچاتے، اس میں بھی گانا بجتا، اس میں بھی اللہ کی لعنت آسمان سے زمین کے اوپر اترتی، لیکن ہماری مجبوری بن گئی ہے، ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، نکاح کا مسنون طریقہ نہیں آتا، ہم نے اس لیے قاضی کو بلایا، امام کو بلایا، تھوڑی سی دیر کے لیے آ جائے گا، نکاح پڑھ کے چلا جائے گا۔ تمہیں پتہ ہے وہ خطبہ پڑھ رہا ہے، خطبے کے اندر کیا کہہ رہا ہے؟ ادھر اس ٹیبل کے اوپر جو بیٹھا ہوا اپنے موبائل کے ساتھ لگا ہوا، وہ دوسرے ٹیبل کے اوپر بیٹھا ہوا وہ فون کے اوپر لگا ہوا، بتا تو کھانا کھانے کے لیے تو رزق کا بھوکا تھا یا تو رزق کا پیاسا تھا، یا تجھے پتہ نہیں چلا اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے، قبولیت کا وقت آ گیا، اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہے، نبی کی سنت زندہ ہونے جا رہی ہے، اتنے سارے آ کر بیٹھے، پتہ نہیں کوئی ایک نیک تو ہوگا، ایک نمازی تو ہوگا، اس وقت ہاتھ اٹھا لیتے، لیکن عزیزوں اس وقت بھی ہاتھ اٹھانے کا موقع نہیں ملتا، دعا مانگنے کا موقع نہیں ملتا۔ اگر کوئی ہاتھ اٹھائے دوسرے کو کونی مار کے کہہ رہا ہے بتا انتظام کیسا لگا، بتا کھانا کیسے بنایا، بتا یہاں پر کیسے کس طرح کا ماحول ملا، اور حضرت نوح علیہ السلام ہے، حضرت داؤد علیہ السلام ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تیرا کلمہ نہیں پڑھ دے ان کو نہیں کہنا، جو تیرے متبعین نہیں ہے ان کو نہیں کہنا، بلکہ ان کو کہہ جو تجھے ماننے والے، جو تیرے ساتھ چلنے پھرنے والے، جو تیرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، ان کو جا کے بتا، اگر بے دھیانی میں اللہ کا ذکر کرو گے ان کو بتا دے کہیں ان کے پاؤں توڑ کر میں ان کے ہاتھوں میں نہ پکڑا دوں۔ بتاؤ نبی کو کہا جا رہا ہے کہ جو تیرے ساتھ بیٹھنے والے نے ان کو سمجھا، یہ بے دھیانی میں اللہ کا ذکر نہ کریں، اگر کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے ہاتھ پاؤں توڑ کے میں ان کو پکڑا دوں، میں ان کو رسوا کر دوں۔ بتاؤ ہمارے نکاح کے موقع پر ایسا نہیں ہوتا؟ 10 آدمی ایک ٹیبل پر بیٹھا ہے تو ایک کو بھی ہوش نہیں ہے کہ یہ مقبولیت کا وقت ہے، اللہ سے دعا مانگ لے، اور سارے سال گھر میں کھانا کھاتے رہے کہ ایک وقت کا گھر میں کھانا نہیں کھا سکتے تھے، لیکن تم تو محبت میں آئے ہو، تم تو کسی طریقے کے ساتھ آئے ہو، کسی عقیدت کے ساتھ آئے ہو، کسی محبت کے ساتھ آئے ہو۔ پھر نکاح کو ہم نے اتنا مشکل بنا دیا، اتنا مشکل بنا دیا، غریب کے لیے تو نکاح کرنا انتہائی مشکل ہو گیا۔ ممبروں سے آواز لگی کوئی چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوا، یہ تو مولویوں کی باتیں، ویسے ڈراتے دھمکاتے ہیں، آج جب مہنگائی آ گئی اب کہہ رہے اب سادگی آنی چاہیے، ابھی بھی زیادہ دور تو نہیں گئے، کوئی بات نہیں سادگی آنی چاہیے، لیکن سادگی کا نام کس چیز کو دیا؟ ہر وہ چیز جو ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہی ہے وہ سادگی کا نام دے دیا گیا۔ اگر تمہیں اللہ کے نبی کی محفل دیکھنی ہے، صحابہ کی محفل دیکھنی ہے، پھر وہاں جا کر دیکھو سادگی کیسی ہوا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی تشریف فرما، ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آ گئی اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، آپ مجھے پسند ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے حاجت کوئی نہیں ہے، میں نکاح نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ کسی اور کے ساتھ میرا نکاح فرما دے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ تم اتنے سارے یہاں پر تشریف فرماؤ، ہے تمہارے اندر کوئی نکاح کرنے کا خواہش مند وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو جائے، اس کا میں اس عورت کے ساتھ نکاح پڑھواؤں گا۔ ایک صحابی کھڑا ہو گیا اور کس حال میں کھڑا ہوا؟ پھٹا ہوا لباس پہنا ہوا، پرانا لباس پہنا ہوا، کپڑے کے اندر پیبند لگے ہوئے تھے۔ ہم نے بچیوں کے لیے رشتے تلاش کیے، اچھے رشتے کی تلاش کرتے کرتے وہ 20 سال کا عرصہ گزر گیا، بچی کو گھر کے اندر بٹھایا ہوا۔ کیا تجھے پتہ ہے پڑوس کے اندر جب بچیوں کی شادی ہوتی ہے اس بچے کے دل کے اوپر کیا گزرتی ہے؟ جب محلے کے اندر کسی بیٹی کی شادی ہوتی ہے اس کے دل کے اوپر کیا گزرتی ہے؟ پتہ نہیں مجھے کیوں نہیں پسند کیا گیا، پتہ نہیں میرا نکاح کیوں نہیں ہوتا یا میرا رشتہ کیوں نہیں مل رہا۔ پھر ہم
لوگ بھی بڑے چلاک بنے. اگر بیٹے کی شادی کرنی ہے خاندان اونچا تلاش کیا, گھر اونچا تلاش کیا, زمینیں تلاش کی ہے, اور سونا چاندی زیورات دیکھا گیا. یہ تو بڑے لوگ ہیں, چودھری لوگ ہیں, ان کے اندر میرا بیٹا بھگایا جائے گا. کیوں؟ گاڑی ملے گی وہاں سے اچھا دہیج مل جائے گا, وہاں سے اچھا سامان مل جائے گا, بیٹے کی عزت ہوگی. ہم نے ایسے لوگوں کو تڑپتے ہوئے دیکھا ہے, ہم نے ایسے لوگوں کو رسوا ہوتے ہوئے دیکھا ہے. پھر ایسے لوگ آ گئے, اور پھر جب بیٹی کے نکاح کرنے کی باری آتی ہے, اور بڑا خاندان کیوں تلاش کرنا جی؟ چھوٹا سا خاندان ہو کیوں اس لیے تلاش کرتے ہیں. اگر کل کو معاملہ بن گیا, اس بیٹی والے کو, اس بیٹے والے کو دبا لیں گے, ان کو باتیں بھی سنائیں گے, ان کو برا بھلا بھی کہیں گے. ہمارے پاس مال موجود ہے, بتا ہم تو اپنے بچوں کے ساتھ انصاف نہ کر سکے, اور دوسروں کے ساتھ انصاف کہاں سے کریں گے؟ ایسا ہی ہوتا نا, لڑکے کا نکاح تلاش کرنا ہے, رشتہ اونچے اونچے خاندانوں میں, اونچے اونچے. بچے کی باری آتی ہے لڑکی کی, چھوٹے خاندان, بیٹی تو ہے, کل کو بات بن جائے تو بات سنا تو سکتے نا, کم ظرف ہمیں کچھ سنائے نا, بس ہم تو سنائیں. جب اپنے بچوں کے ساتھ انصاف نہ کر سکے, مجھے بتاؤ دنیا والے انصاف کریں گے ان بچوں کے ساتھ؟ گھر سے لے کر یہاں بچی کے گھر تک آنے تک پتہ نہیں کتنی دفعہ اللہ کی لعنتوں کو ساتھ لے کر جاتے ہیں. کوئی ایک ایسا سادہ نکاح ہوتا ہے جس کے اندر اللہ کی خاص رحمتی اتر رہی ہوتی ہے. کوئی تو باپ اٹھے, کوئی تو یوں کہے کہ میں اپنے بچے کا نکاح مسجد کے اندر کروں, کوئی تو کہے میں اپنی بیٹی کا نکاح مسجد میں کراؤں. کیوں؟ مسجد میں جانے میں ہمیں تکلیف ہے, آتے تو ہے کوئی نہیں. ایمان والے کو مسجد کے اندر راحت ملتی ہے. ہم نے مسجدیں چھوڑی, ہم نے نکاح کے اندر سنت طریقہ چھوڑا, ہم نے وہ چیزیں چھوڑی جن چیزوں کے ذریعے نکاح کے اندر برکتیں آتی تھی. پھر وہ بیٹیاں گھروں کے اندر بیٹھ کے رو رہی ہیں, وہ رسوا ہو رہی ہیں بیچاری. اور انسان کے اوپر تین دور گزرتے ہیں, ایک نکاح سے پہلے کا, ایک نکاح کے وقت کا, ایک نکاح کے بعد کا. کبھی پوچھا ہے کہ بیٹا نکاح سے پہلے کیا تھا, نکاح کے بعد تیری زندگی کیسی بنی ہے, یا اب نکاح کے وقت بیٹھا تو کیا محسوس ہو رہا ہے؟ زندگی بدلنے کے لیے انسان کو خود کچھ کرنا پڑا. اس صحابی کو بلایا, کہا نکاح کرے گا اس کے ساتھ؟ کہا جی میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں. اب سنو نکاح کے اندر کتنی سادگی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت, یہ بچی میری امت یہ آئی ہے مجھ سے نکاح کرنے کے لیے, لیکن میں تو ضرورت مند نہیں ہوں, میں تو خواہش مند نہیں ہوں, میں نکاح نہیں کروں گا, تو نکاح کر لے. صحابی تیار ہو گیا. اللہ کے نبی نے اس بچی کی طرف منہ فرما لیا, فرمایا بتا اس سے نکاح کرے گی؟ اب یہ بھی بچیوں سے پوچھنا ضروری ہے, بیٹی تیرے نکاح کا میل مل گیا, فلانا یہ کام کرتا ہے, بتا نکاح کرے یا نہ کرے؟ یہ ماں کی ذمہ داری ہے, اور ماں بچیوں سے بڑی دلچسپیاں رکھتی ہے. ماں بچیوں کے ساتھ ہر اچھا برا جانتی ہے, ان کے دنوں کا انہیں خیال ہوتا ہے. یہ ماں کا حق بیان بنتا ہے بچیوں سے پوچھے, لیکن بچیوں سے پوچھا کوئی نہیں جاتا, بچیوں کا ویسے نکاح کر دیا جاتا ہے. اسلامی معاشرہ ہے ہمیں یہ کہتا ہے بچیوں سے پوچھو, ان کی رضامندی کو تلاش کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا بتا اس کے ساتھ تیرا نکاح کر دو. یا رسول اللہ اگر آپ خوش ہیں تو میں بھی خوش ہوں, آپ میرا نکاح پڑھا دیجیے. آپ نے اس صحابی کو بلایا, فرمایا تیرا نکاح اس کے ساتھ ہونے کے لیے جا رہا ہے, حق مہر بتا کہاں سے لے کر آئے گا, کتنا لے کر آئے گا؟ رونے لگ گئے, یا رسول اللہ حق مہر کہاں سے لے کے آؤ, مجھے کون دے گا حق مہر؟ میں تو غریب سا آدمی ہوں, میرے تو تل کے اوپر چادر ہی پوری کوئی نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی کھوٹے سکے لے کے آ جا. یا رسول اللہ مجھے کون دے گا؟ فرمایا اگر وہ نہیں لا سکتا چاندی کے لے آ. اللہ کے نبی وہ بھی نہیں لا سکتا, اگر وہ بھی نہیں لا سکتا پیتل کا لے آ, سونے کا لے آ. اللہ کے نبی وہ بھی نہیں لا سکتا. پھر آپ نے بچے کی طرف منہ فرمایا دیکھ لے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اگر چاہے تو نکاح پڑھ دوں, اگر چاہے تو انکار کر دو. اس نے کہا یا رسول اللہ آپ خوش ہیں میں بھی خوش ہوں. آپ نے فرمایا پھر بتا تجھے قرآن کریم کی کتنی صورتیں آتی ہے؟ اللہ کے نبی مجھے سورہ واقعہ آتی ہے, مجھے سورہ رحمان آتی ہے, مجھے سورہ یاسین آتی ہے, مجھے سورہ ہود آتی ہے.
اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تیرا مہر میں حق مہر میں طے کر دو تو پھر کیسا محسوس کرے؟ اللہ کے نبی آپ کی رضامندی ہے۔ آپ نے فرمایا قرآن کریم کی جتنی صورتیں تجھے آتی ہے اتنی صورتیں بچی کو یاد کروا دینا، تیرا نکاح بھی ہو جائے گا، حق مہر بھی ادا ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے اس بچے کی طرف منہ فرمایا، فرمایا بتا تو راضی ہے یا تو ناراض ہے؟ اس بچی نے کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، کوئی کچھ کہے گا مجھے کچھ مل گیا، کوئی کچھ کہے گا مجھے کچھ مل گیا، میں یہ کہوں کہ نکاح کے اندر مجھے اللہ کا قرآن مل گیا۔ یہ چیزیں تو ویسے تلاش کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ بڑی بڑی ڈگریاں چاہیے، اچھی بات ہے، ذہن اچھا ہونا چاہیے، لیکن تمہیں پتہ ہے بڑی بڑی ڈگریوں والے رلتے بھی کیسے ہیں؟ قرآن کریم کی 3 آیات جو نکاح کے موقع پر پڑھی جاتی ہیں، ان 3 آیات کے اندر یہ نہیں کہا گیا کہ تم اونچے درجے کے ڈگریوں والے لوگ تلاش کرو۔ عالم ہوگا، شیخ الحدیث ہوگا، بڑی بڑی حدیث کی کتاب کے پڑھاتا ہوگا، حدیث کی کتابیں پڑھا، اس سے نکاح کرو۔ یہ کہا اس سے نکاح کرو جو اللہ سے ڈرتا ہے، وہ چاہے سکول کا ہو، وہ چاہے کالج کا ہو، وہ چاہے یونیورسٹی کا ہو، وہ چاہے مدرسے کا طالب علم ہو، کہا اس سے نکاح کرواؤ جو ڈرتا ہو اللہ سے۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ تیری لاج نہیں رکھے گا، وہ تیری سفید داڑھی کی لاج نہیں رکھے گا، وہ تیری پگڑی کی لاج نہیں رکھے گا، وہ تجھے رسوا کرے گا زمانے کے اندر، اس لیے کہ جو اپنی قبر کی فکر نہیں کر رہا تیری فکر کرے گا۔ سادگی دی نکاح کے اندر، اتنی سادگی۔ اچھا جس سے بدلہ لینا ہو نا نکاح کے موقع پہ بدلہ لو، ٹھوک بجا کے لو، چنگی طرح لو، اور تو کوئی موقع ہے ہی کوئی نہیں۔ کوئی ناراض ہے ناراض ہی رہے، روس ہے روسا ہی رہے، کوئی خفا ہے خفا ہی رہے، سالوں بیت جاتے ہیں، وقت گزر جاتا ہے، راضی کرنے کی خوش کرنے کی ہمیں مہلت نہیں ملتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 3 دن سے زیادہ ناراض رہے، اسی حال میں دنیا سے چلا جائے، وہ جنت میں نہیں، وہ جہنم کا حقدار ہے۔ تم 3 دن 3 مہینے گزر گئے، 3 سال گزر گئے، اتنا عرصہ بیت جاتا ملانے کا موقع نہیں ملتا، ایک دوسرے سے بولنے کا موقع نہیں ملتا۔ کتنی سادگی نکاح کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کے اندر سادگی پیدا کرو۔ سادگی کا معنی کیا؟ جتنے لوگ آگے ان کو بٹھا لو، نوتا دے دے کر کسی کو نہیں بلانا، گھر گھر پیغام دے کر جا کر کسی کو نہیں بلانا، اچھی بات رشتہ داریوں کو نبھانا، ان کا خیال رکھنا۔ کیا نکاح کے موقع پر یاد آئے؟ پورے سال بھر کہاں رہے، کیوں یاد نہیں آئے؟ یتیم بچیاں تھی، وہ یتیم بچیاں یاد کیوں نہیں آئی؟ یتیم بھانجے بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھانجے ہمیں یاد کیوں نہیں آئے؟ جب یہ نکاح کا موقع آیا تب ان کو یاد کر لیا، تب ان کو گھر کے اندر بلا لیا گیا۔ اوے لوگوں آؤ اللہ کے نبی کا فرمان سنو۔ اللہ کے نبی کا پیارا صحابی ہے، اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا۔ کون ہے؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو ایک دفعہ نہیں کتنی دفعہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جنتی ہے، اسے جنت کا حقدار میں نے بنا دیا، اسے جنت کا سرٹیفکیٹ میں نے دے دیا۔ کتنی دفعہ جنت کا حقدار ٹھہرایا گیا۔ اللہ کے نبی کی مجلس میں آ کے بیٹھ گیا، آپ نے دیکھا کپڑے کے اوپر زرد رنگ لگا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا میرے پیارے یہ کہاں سے لگ گیا؟ اللہ کے نبی میں نے نکاح فرما لیا۔ اب دیکھو اس نے نکاح کیا لیکن اللہ کے نبی کو نہیں بلایا، اس نے نکاح کیا اللہ کے نبی کو دعوت نہیں دی ہے، اور دور سے اس کی رشتہ داری بھی بنتی ہے، اللہ کے نبی نے بھی شکوہ نہیں کیا۔ قرآن تو میرے اوپر اترتا ہے، دین تو میرے اوپر اترتا ہے، پھر تو نے مجھے بلانا گوارا کیوں نہیں کیا؟ اللہ کے نبی مسکرانے لگ گئے، فرمایا بارک اللہ لک، اللہ تعالیٰ تجھے اس کے اندر برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ تیرے لیے خیر عطا فرمائے۔ ہم کسی کو ایک دوسرے کو دعا تو نہیں دیتے، ایک دوسرے کو مینا اور تالا مار کے ضرور چلے جاتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ کسی کو نہ بلائے وہ تانا مارتا ہے، وہ مینا مارتا ہے۔ تم ساری زندگی کے لیے میرے یہ 2 واقعات یاد کر لو، اور دونوں واقعے صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ عبد الرحمن بن عوف نکاح کر رہا ہے، اللہ کے نبی کا صحابی ہے اور بڑے درجے کا ہے، اور دور سے رشتہ داری بھی بنتی ہے، اور مہاجرین کے اندر سے جو ہجرت کر کے آئے، لیکن اللہ کے نبی کو نکاح کے اندر نہیں بلایا۔ آپ ناراض بھی نہیں ہوئے، فلان تو ناک کٹوا دی، فلان تو یہ کر دیا، وہ بھائی سنتوں کا فکر کرو، سنت کیا ہے، فرض کیا ہے۔ پہلا واقعہ
واقعہ عبد الرحمن بن عوف، آپ نے اللہ کے نبی کو نہیں بلایا لیکن آپ نے اعتراض کیا. بولو بھائی اعتراض کیا، بولو بھائی اعتراض کیا، اعتراض کیا نہیں کیا. دوسرا واقعہ سنو، حضرت جابر بن عبد الرحمن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے درجے کے صحابی ہیں. آپ نے بار بار ان کے واقعات کو سنا ہوا ہے. جنگ کے اندر اللہ کے نبی کے ساتھ غزوہ بنی مصطلق کے اندر کمزور سی اونٹنی ان کے پاس موجود تھی لیکن چلتی کوئی نہیں، آگے نہیں نکلتی. سنو اللہ کے نبی نے کتنی پیاری پیاری باتیں ارشاد فرمائی ہیں. اگر ایک دوسرے کو تانا دے کوئی تو اس کو یہ واقعات پڑھ کے سنا دو. میں کہتا ہوں ایمان والا ہوا ساری زندگی کبھی پلٹ کے تانا نہیں دے گا، یہی کہے گا کہ میرے نبی کی سنت یہی ہے کہ ناراض نہیں ہونا، دعا دینی ہے. تو میں ناراض کیوں ہوں؟ میں تو دعا دے کے جاؤں گا بھائی، میں تو دعا دے کے جاؤں گا بھائی. کمزور سی اٹھنی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے قریب آ گئے اور آپ نے فرمایا میرے صحابی کیا ہوا؟ تیری اونٹنی چلتی کوئی نہیں، سب سے پیچھے رہ جاتی ہے. اللہ کے نبی کیا کروں، بڑی کمزور ہے، لاغر ہے، یہ چلنے کے قابل کوئی نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ دور جھاڑ لگی ہوئی ہے، اس جھاڑ کے اندر سے ایک چھوٹی سی لکڑی توڑ کے لا. صحابی کہتا میں چلا گیا، اس لکڑی کو توڑ کر اللہ کے نبی کے ہاتھوں میں دے دیا. آپ نے چاپک کے طور پر اسے استعمال فرمایا، ہلکا سا اس کی کمر میں لگا دیا. اب اونٹنی اتنی تیز چلنے لگی ہے، سارے قافلے سے آگے نکل کے چلی گئی. اللہ کے نبی اس کے پاس چلے گئے. آپ نے جا کر فرمایا یہ تو بڑی تیز ہو گئی ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کے ہاتھوں کی برکت ہے، آپ کی وجہ سے اتنی تیز چل رہی ہے. آپ نے فرمایا اچھا ایسا کر مجھے اسے بیچ دے، مجھے ضرورت ہے. وہ صحابی کہنے لگا اللہ کے نبی بیچوں گا نہیں، آپ ویسے ہی لے کر چلا جائے، آپ کو تحفہ دوں گا، آپ کو ہدیہ دوں گا. آپ نے فرمایا بغیر قیمت کے نہیں لوں گا، ہدیہ بھی وصول نہیں کروں گا، میں تو قیمت ادا کروں گا. بتا کتنا دے گا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ جتنا دینا چاہیں آپ عطا فرما دے. آپ نے فرمایا نہیں تجھے بتانا پڑے گا. اس نے کہا یا رسول اللہ ایک اوقیہ چاندی کے درہم برابر میں بیچتا ہوں. آپ نے فرمایا ایک اوقیہ چاندی کتنا ہوتا ہے؟ 40 درہم کے برابر. آپ نے فرمایا اتنا زیادہ ریٹ لگایا، اتنے میں تو بڑے بڑے اونٹوں کو میں خرید لوں گا. پھر آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں نے خرید لیا، پیسہ مدینے میں جا کر دیا جائے گا. وہ صحابی فوراً اونٹنی سے نیچے اتر گیا. آپ نے فرمایا اونٹنی کو کیوں چھوڑ دیا؟ آقا میں نے بیچ دیا، میں نے فروخت کر دیا، اب کیسے بیٹھوں گا؟ فرمایا میری طرف سے اجازت ہے، بیٹھ جا، سوار ہو جا، مدینے میں جا کر میرے حوالے کر دینا. صحابی کہتا میں سوار ہو گیا، مدینے کے اندر چلا گیا. اللہ کے نبی نے پیسہ ادا کر دیا، اونٹنی کو میرے حوالے کر دیا. اب راستے کے اندر چلتے ہوئے اللہ کے نبی نے صحابی کو فرمایا میرے پیارے مجھے بتا تو نے نکاح کیا یا نہ کیا؟ تو نے اپنے شادی کی یا نہ کی ہے؟ یا رسول اللہ میں نے نکاح کر لیا، یہاں پر آنے سے پہلے نکاح کر کے آیا. اللہ کے نبی نے فرمایا شادی شدہ عورت سے نکاح کیا یا کنواری عورت سے نکاح کیا؟ اللہ کے نبی شادی شدہ عورت سے نکاح کیا، وہ عورت جس کا شوہر دنیا سے چلا گیا. آپ نے فرمایا تو نے کنواری عورت کے ساتھ نکاح کیوں نہیں کیا؟ یا رسول اللہ مجھے ضرورت تھی ایسی عورت کی، میرا باپ دنیا سے رخصت ہو گیا، میری چھوٹی چھوٹی بہنیں گھر کے اندر موجود ہیں، ان کی تربیت کرنے والا کوئی نہیں، ان کو سنبھالنے والا کوئی نہیں. اگر میں کنواری عورت کے ساتھ نکاح کرتا ان کی تربیت مشکل ہو جاتی، اس لیے میں نے ایسی عورت کے ساتھ نکاح کیا جو بچوں والی بھی ہے، جو خاندان والی بھی ہے، میری بہنوں کی تربیت اچھے طریقے کے ساتھ کرے گی. اللہ کے نبی کو پتا چلا یہ کل نکاح کر کے آیا لیکن آپ نے ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا، آپ نے اس کو برا بھلا نہیں کہا. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا یہ کیسی دوستی ہوئی، یہ کیسی یاری ہوئی ہے. اپنے سجن کو چھوڑ کے چلا گیا، اپنے یار کو چھوڑ دیا، اپنے نبی کو چھوڑ دیا. آج ہم ایسے ہی کہتے ہیں یہ کیسی رشتہ داری ہوئی ہے، مجھے بلایا کوئی نہیں، یہ کیسا تعلق ہوا، مجھے بلانا گوارا نہیں کیا. یا تو تم یہ کہہ دو ہم اللہ کے نبی سے اونچے ہو گئے، یا تو تم یہ کہہ دو تم صحابہ سے زیادہ پاکیزہ ہو گئے، تب تو ایک دوسرے کے اوپر اعتراض کرو بنتا بھی ہے. اگر تم صحابہ سے چھوٹے ہو، اس نبی کی اتباع کرنے والے ہو، پھر ایسی باتیں کرنے کی اجازت کوئی نہیں ہے. اگر کوئی بلائے تو چلے جاؤ، نہ بلائے تو نہ جاؤ، کوئی بات نہیں، گلا نہ کرو. اللہ کے نبی کو نہیں بلایا، آپ نے 2 دعائیں دی ہے. آپ نے فرمایا اللہ تیرے نکاح میں برکت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان میں اپنی رحمتوں کو نازل فرمائے.
اب بتاؤ اتنی پاکیزہ زندگی، اتنی پاکیزہ زندگی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے بہترین نکاح وہ ہے، سب سے بہترین نکاح وہ ہے جس کے اندر کم سے کم مشقت ڈالی گئی ہو۔ سب سے بہترین نکاح وہ ہے جس کے اندر کم سے کم مشقت ڈالی گئی ہو۔ اچھا، صحابی آئے عبد الرحمن بن عوف، اللہ کے نبی نے اس کو برا بلا نہیں کہا، بلکہ اس کو کیا کہا کہ میرے صحابی نکاح تو کر لیا لیکن ولیمہ ساتھ کر لینا، چاہے ایک بکری ذبح کرنا۔ اب سنو، شادی کے اندر فرض کتنے، سنتیں کتنی ہیں، واجب کتنے؟ کیا فرض پورے ادا کیے؟ کیا سنتیں پوری ادا کی؟ کیا واجب ہمارا پورا ادا ہوا؟ نکاح کے اندر 6 چیزیں، کتنی چیزیں بھائی؟ کتنی چیزیں بھائی؟ 6 چیزیں۔ 2 فرض ہیں۔ فرض کتنے ہیں؟ 2، ایک بھی چھوٹ جائے تو نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ نمبر 1 ایجاب اور قبول۔ ایجاب قبول، جس کو عورت کی طرف سے امام کو اس کا ولی بنا دیا جاتا ہے، یا کوئی بھی نکاح قاضی کو لگا لے، کوئی بھی لگا لے، یہ اس بچی کی طرف سے، یہ اس کا وکیل ہے جو اس کو کہہ رہا ہے کہ میں نے اس بچی کو آپ کے نکاح میں دیا، کہ آپ نے اسے قبول کیا؟ یہ ہے کہنا قبول کیا، وہ کہتا میں نے قبول کیا، تو یہ ایجاب اور قبول، یہ فرض۔ نمبر 2، اس کے بغیر اگر کوئی زندگی گزارنا شروع کر دے تو اس کا نکاح نہیں ہوگا۔ نمبر 2، گواہ۔ گواہ بھی اس نکاح کے اندر ہونا ضروری ہے۔ دیکھیں، 2 مرد ہو یا 1 مرد یا 2 عورتیں اس گواہ نکاح کے اندر موجود ہو۔ اسی طریقے کے ساتھ اگر ان کے پاس گواہ موجود نہیں ہے تو وہ دونوں، لڑکا اور لڑکی دونوں، اس قاضی کے پاس آ کر بیٹھ جائیں، روبرو سامنے آ جائیں، تو پھر نکاح گواہ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ سامنے آ کر بیٹھ جائے تو پھر روبرو، پھر گواہ کی ضرورت نہیں ہے، پھر قاضی کی طرف سے ہوگا جو بھی ہے۔ اگر بچی سامنے آ کر نہیں بیٹھ سکتی، وہ پردے کے اندر ہے، پھر گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ یہ 2، نمبر 1 ایجاب اور قبول، نمبر 2 گواہ۔ یہ دونوں کیا ہیں بھائی؟ فرض ہے۔ یہ دونوں کیا ہیں بھائی؟ فرض ہے۔ تیسرے درجے پر واجب ہے۔ واجب ادا نہ کرے تو بندہ گنہگار ہوتا ہے، ادا نہ کرے تو بندہ گنہگار۔ تم نے دیکھا ہے بعض لوگوں کے چہرے اتر جاتے ہیں، بعض لوگوں کے چہرے اتر جاتے ہیں۔ بیٹیاں میری بھی ہیں، بیٹیاں آپ کی بھی ہیں، آپ کی بچیوں کے حق کی بات کر رہا ہوں، اپنی بچیوں کے حق کی بات کر رہا ہوں۔ 40 ہزار روپے دے کر اس بینڈ باجے کو لے کر آیا جس کے لانے کے اوپر ثواب کوئی نہ تھا۔ نیک مجلسیں ہوں، اچھی پاکیزہ مجلسیں ہوں، وہاں پر اگر کوئی کسی کے سر کے اوپر پیسہ برسائے ہمیں برا لگتا ہے۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ پیسہ برسا رہے ہیں، بری بات ہے، نہیں برسانا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی وہاں سے چل کے یہاں پہ آئے اور اس عبداللہ صاحب کے سر کے اوپر پیسہ برسائے، کیا اچھی بات ہے؟ اس کے سر کے اوپر پیسہ برسائے اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچے وہ جانوروں کی طرح ان پیسوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوں، کسی کا بازو ٹوٹے، کسی کا ہاتھ ٹوٹے، مجھے بتاؤ یہ انصاف کی بات ہے؟ جب مسجد میں پیسہ پھینکنا جائز نہیں ہے، اس عبداللہ کے سر کے اوپر پیسہ پھینکنا جائز ہے؟ انصاف کرو یار کچھ۔ وہاں سے لے کر یہاں تک آئے، خرچہ کیا ہر طرح کا۔ اس نے میری شادی ہوئی تو میرے کلے کے اوپر سے، میرے سہرے کے اوپر سے 1000 روپے وارا، اب میں نے 2000 تو وارنا نہیں کم سے کم وارنا ہے نا۔ یہ نہیں کہتا اس نے 1000 دیا مسجد میں 2000 تو دوں نا۔ ایمان نہیں رہا، ڈر نہیں رہا، خوف نہیں رہا۔ نکاح کو صرف دنیاوی معاملہ سمجھائے، اللہ کی قسم اللہ کی بہت بڑی عبادت ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں اس کے اندر معاملات مغلوب ہیں، اللہ کی عبادت غالب ہے۔ پڑھ کے دیکھو کبھی کتاب النکاح، کب معاملات مغلوب ہیں، اللہ کی عبادت غالب ہے اس کے اندر۔ وہاں سے چل کے یہاں تک آئے، جتنا پیسہ کرنا پڑا وہ سب دیا ہے۔ حضرت فاطمہ کا نکاح ہوا، حضرت علی کے ساتھ آپ نے پڑھوایا، کوئی دروازہ نہیں روکا گیا، کوئی پھوپھیوں نے آ کے کوئی دروازہ نہیں روکا، کوئی اسی طریقہ کوئی معاملہ نہیں ہوا، کوئی سامنے آ کے نہیں کھڑا ہو، یا تو وہاں سے چل گیا یا تو دروازے میں تیل گرانا، چاول بخیر نے، اور کتنے بھوکے لوگ بیٹھے ان کے منہ میں ڈالو نا چاول۔ اس طرح کے خرافات کے اندر ہم پڑے ہوئے ہیں۔ دعویٰ ہمارا امتی ہونے کا، خفا نہ ہونا میرے بھائی، خفا نہ ہونا، ناراض نہ ہونا۔ ممبروں سے بات کرنا بہت مشکل ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے۔ وہاں سے چل کے یہاں تک آتا ہے،
لیکن حق مہر کی باری آئے نا منہ لٹکا لگا، کہا صاحب جو ادھار لکھ لو جی. کیوں ادھار لکھے بھائی؟ میں کہتا ہوں ایسا اگر کوئی آدمی آئے اور ساری خرافات دنیا کی کر کے آ رہا ہو، اس کو واپس کرو. اور تو بیٹی کا حق یہاں نہیں دے سکتا، اس دلہن کا یہ حق یہاں ادا نہیں کر رہا، اپنے گھر پہ یہ ادا کرے گا؟ بولو. یہ ماں کے ہاتھوں میں کٹوانے کے لیے چھوڑ دے گا اسے، یہ بہنوں کے ہاتھوں میں رسوا ہونے کے لیے چھوڑے گا اسے. یہ کتی کہے کنجری کہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. جو یہاں پہ حق ادا نہیں کر رہا وہ وہاں کرے گا. بولو. یا تو دوسری بات، نکاح حق مہر فاطمہ لکھ لیں جی. فاطمہ تم نے وہاں سے لے کر یہاں تک وہ رسم کی ہے جو فاطمہ کے نکاح کے اندر ہوئی تھی. ایجاب اور قبول دو فرض ہے، تیسرا واجب ہے. تیسرا واجب ہے. میرا کام ہے آپ کو بتانا. ارے بعد آپ میرے بارے میں کچھ بھی کہیں، کوئی معاملہ نہیں ہے. میں اسی معاملے کا فرد ہوں، اسی معاشرے کا فرد ہوں، یہیں پہ میں رہتا ہوں، آپ کی ہر تقریب کے اندر آتا جاتا ہوں. اسی گاؤں سے معاملہ نہیں ہے، یہ ہر جگہ پر ہے. یہ ہر جگہ پر ہے. آپ کے بڑے بوڑھے اگر معاشرے کے اندر کوئی خرابی پھیلتی اسے روکتے تھے نا، تو ممبر والوں کا حق بنتا ہے جو حق دیکھیں اسے روکنے کی کوشش کرو. ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے، یا تو اسے تلوار سے روکو، نہیں روک سکتے اسے سامنے جا کر روکو، وہ بھی نہیں کر سکتے پھر اپنی زبان سے روک لو. یہ تو ہم کریں گے نا. حق مہر کی باری آئی تو منہ لٹک جاتا ہے. بغیر تیاری کے گھر سے آئے ہیں. تینوں کے دو فرض اور ایک واجب، تین سنتیں. کتنی سنتیں بھائی؟ کتنی سنتیں بھائی؟ تین سنتیں. وہ سنتیں کون سی؟ نکاح خطبہ پڑھنا سنت ہے. خطبے کے اندر وہ تین آیات جو میں نے شروع میں پڑھ کے بتائی، اگر کوئی امام مسجد نہ پڑھے یا کوئی شیخ الحدیث نہ پڑھے، اس سے کہو کہ تم نے نبی کی سنت چھوڑی ہے. ان آیات کو چھوڑ کر اپنی منمانی کرے، اسے کہو کہ تم نے نبی کی سنت چھوڑی ہے. تین آیات خطبہ نکاح. نمبر ایک خطبہ نکاح. نمبر دو چھوارے تقسیم کرنا. اچھا مہنگائی نے کچھ نہیں چھوڑا، ڈشیں جتنی بنتی وہ بنتی ہیں، سب کچھ چلتا ہے. اگر چھوڑا ہے تو چھوارا چھوڑ دیا. ابھی کوئی کام ہے بھائی؟ اتنی ساری ڈشیں تو ہوں گی، اب چھوارا کیا تقسیم کرنا؟ بولا یہ اب لوگ چھوڑ گئے. چھوارا لاتے ہیں تو وہ نبی کی سنت کے مطابق، وہ اللہ کے نبی ایسے بکھیرتے تھے، ایسے ڈالتے تھے، کیونکہ مسجدوں میں نکاح ہوتا تھا نا. ہمیں مسجدوں سے ویسی دوری ہے. خواجہ معین الدین پیدا نہیں ہو رہے بابا جی، اب حضرت اجمیری جیسے لوگ پیدا نہیں ہو رہے، اب حضرت بلے شاہ جیسے لوگ پیدا نہیں ہو رہے، اب قاسم نانوتوی بھی دنیا میں نہیں آ رہا، اب شیخ الہند جیسے لوگ دنیا کے اندر پیدا نہیں ہو رہے. اب وہ لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو شادی کے موقع پر پہلے ناچنے کے لیے باہر سے بلاتے، اب خود ناچتے، اب خود ناچتے، اب وہ پیدا ہو رہے ہیں. تین سنتیں. نمبر ایک نکاح پڑھنا، خطبہ نکاح. نمبر دو چھوارے تقسیم کرنا، اور نمبر تین ولیمہ کرنا. نمبر تین ولیمہ کرنا. براتوں کے باہر کتنے چھوٹے چھوٹے بچے ایسے بیٹھے ہوتے مانگنے والے، جن کو کہیں یہاں ٹینٹ سے نکال کے وہاں چل دفعہ ہو، وہاں ٹینٹ سے نکال کے ادھر جا کے مر جا، وہاں نکال کے وہاں. چھوٹے چھوٹے بچے، برات آتی ہے 2:30 بجے کا ٹائم دیا، 4:30 بجے آ رہی ہے، وہ بھوکے پیاسے نکلے تھے، پتہ نہیں ہمیں وہاں کچھ کھانے کو ملے گا. 2-3 گھنٹے تک ان کو ویسے رسوا کیا کرتے ہیں. اگر وہ گھر سے آگے نہیں آنا چاہیے ان کو، یہ بری عادت ہے. اگر کوئی آ گیا ہے اور 300 لوگوں کو جو بندہ کھانا کھلا سکتا ہے، ان 10 معصوم بچوں کو نہیں کھلا سکتا. یہ جو عورتیں گھروں سے مانگنے کے لیے آئی، نہیں آنا چاہیے، آ کے بیٹھ گئی ہیں، اور وہ برات کے اندر جو آیا نا وہ پتہ نہیں دعا دے یا نہ دے، لیکن بھوکا جو کھانا کھائے گا نا وہ دعا لازمی دے کرے گا. اس لیے میرے نبی نے کہا سب سے برا کھانا وہ ہے جس کے اندر کسی یتیم کا حق نہ، جس کے اندر کسی یتیم کا حق نہ. ولیمے کرو، بڑے بڑے کرو، لیکن غریبوں کو ساتھ بلاؤ، ان کا حق ادا کرو. تو نکاح کے اندر کتنی چیزیں بھائی؟ 6 چیزیں. کتنی چیزیں بھائی؟ 6 چیزیں. فرض کتنے ہیں؟ 2 فرض ہیں. نمبر 1 ایجاب اور قبول. اور واجب کتنے ہیں بھائی؟ 1 حق مہر واجب ہے. اور سنتیں کتنی ہیں بھائی؟ 3 ہیں. کون کون سی سنت ہے؟ نکاح پڑھ، خطبہ نکاح پڑھنا، ٹھیک ہے نا. خطبہ نہ پڑھے تو نکاح ہو جائے گا لیکن سنت چھوٹ جائے گی. اس کے علاوہ کلمہ پڑھوانا، آمنت باللہ پڑھوانا، یہ ساری چیزیں ہم نے رسم بنوائی ہوئی ہیں. اگر اس موقع پر پڑھنا ہے تو اسے کہو نا دلہے صاحب کو کہ آپ سناؤ، امام تو ساری زندگی پڑھاتے ہی، آپ سناؤ. یہ چیزیں ہم نے بنائی ہیں. خطبہ نکاح پڑھنا سنت ہے، اور دوسرے نمبر پر چھوارا تقسیم کرنا
سنت ہے. تیسرے نمبر پر ولیمہ کرنا سنت ہے. اور 11 طرح کی عورتوں کے ساتھ آدمی نکاح کر سکتا ہے. 4 تو نکاح کر سکتے ہیں نا, 4 نکاح کر سکتے ہیں, اور 11 طرح کی عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے. چھوٹی ہو بڑی ہو, امیر ہو غریب ہو, اپنا ہو پرایا ہو, ٹھیک ہے بھائی, مالدار ہو غریب ہو, اور کنواری ہو یا طلاق شدہ ہو. ان عورتوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا نکاح مشرکہ عورت سے نکاح نہیں کیا جا سکتا. تو ان چیزوں کو بھائیوں سامنے رکھو اور ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لے کے آؤ. بڑا مشکل ہے بات کرنا, ان سنتوں کو اپنی زندگی میں پورا لے کے آؤ. میرے حاجی بننے کا فائدہ کیا ہوا, نمازی بننے کا میرا فائدہ کیا ہوا, جب میں نے اپنی ایسی عبادات کے اندر سے فضولیات کو ختم نہیں کر سکتا. ہاں جی, اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور بہت سارے کرنا بھی چاہتے ہیں لیکن اولاد کمزور بیچاری زور ڈال دیتی, کیا کرے پھر. اس لیے اللہ سے مانگنا شروع, اللہ کے ساتھ, اللہ بیٹے کا نکاح کا وقت آ رہا ہے, ہمیں توفیق دے دے, اچھے طریقے کے ساتھ نبھانے کی توفیق دے. بچی کا وقت آ رہا ہے, فضولیات سے رسموں سے ہمیں بچا جائے. یہ ہے طریقہ کار. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.